اپنے گاڑی کو چڑھانے لگا پل پر، اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ اب میں نے اس کو کہا کہ اب ذرا اپنے مشکل کشاؤں کو پکار کے دکھاؤ، اب ذرا اپنے عاجز رواؤں کو بلا، وہ تیرے گاڑی کو دھکا دے دیں۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین، آج پوری دنیا کے اندر مختلف فتنے برپا ہیں۔ آج کل اسلام کا نام لینے والا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا بھی، بعض دفعہ اپنی نادانی، اپنی کم علمی کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر سارے اعمال بیکار، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ آج کل بہت سے کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی ماننے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن کے اندر شرک کی مذمت کی ہے۔ کہیں پر فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک عظیم یعنی بڑا گناہ ہے۔ مگر ہمارے مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اپنی کم عقلی لا علمی کی وجہ سے۔ کسی نے کسی کو مشکل کشا کہا ہوا ہے، کسی نے کسی اللہ کے ولی کو حاجت روا بنا دیا، اور کسی نے غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کو سجدہ کیا، قبروں کی طواف کی، قبر پر جا کے سجدہ کیا، رکوع کیا۔ یہ ساری شرک کے طریقے ہیں، کیونکہ رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں، مگر ہمارے مسلمان احتیاط نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کر لیں ذرا، کسی ولی کے آپ درگاہ پر جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے بہت سے مسلمان ہیں اللہ کے ولی کی قبر کو سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں اللہ کے ولی کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگ بھی رہے ہیں، ان کو پکار بھی رہی ہیں، ان کو مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، ان کو حاجت روا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ سراسر اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بغاوت ہے اسلام کے ساتھ۔ ایک دفعہ میں تو رکشے میں جا رہا تھا، جیسے ہی رکشے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ رکشے کے شیشے پر، سامنے والے شیشے پر بہت سارے تصویریں لگی ہوئی ہیں، 2-2 انچ کی، 3-3 انچ کی، اور وہ تصویریں کسی نے کسی کو اپنا بابا بنایا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، وہ سارے تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اس رکشے والے نے کیا رکشہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی تصویر 3 انچ کی نکالی اور اس کو اپنے آنکھوں پر لگایا، بوسا دیا، اور اسی طرح رکشے کو اسٹارٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ بڑے اللہ والے ہیں، جب میں رکشہ چلاتا ہوں پہلے ان سے مانگتا ہوں، میں ان سے مانگتا ہوں، ان کے تصویر کو بوسا لیتا ہوں کہ ہماری مدد کر دے،
میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے گاڑی میں بیٹھا آگے چل کر ایک پل آ گیا خیر پور میرس کے اندر، خاکی شاہ کا پل آ گیا۔ جیسے ہی وہ رکشے والا اپنے گاڑی کو چڑھانے لگا پل پر، اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ اب میں نے اس کو کہا کہ اب ذرا اپنے مشکل کشاؤں کو پکار کے دکھاؤ، اب ذرا اپنے حاجت رواؤں کو بلا، وہ تیرے گاڑی کو دھکا دے دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے شرک ہے، آپ اندازہ کر لیں کتنی شرکوں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ کیسے کیسے شرک کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ گاڑی لے کے آتا ہے، کو گاڑی کے پیچھے نیا گاڑی لے کر آیا، گاڑی کے پیچھے اس نے چپل باندھ رہے، ارے چپل کیوں باندھ رہے ہو گاڑی کے پیچھے؟ کہہ رہے یہ میری گاڑی ہے، یہ چپل اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اس چپل کی وجہ سے جو میری گاڑی کو نظر لگائیں گے، نظر بد لگائیں گے، اس چپل کی وجہ سے ان کی بدر جو نظر ہے اس سے میری حفاظت ہو جائے گی۔ اب لو بھائی، ان کے لیے مشکل کشا، یہ چپل ان کے لیے مشکل کشا بن گیا۔ کسی نے کالا کپڑا گاڑی کے پیچھے باندھ دیا، ارے گاڑی کے پیچھے تم کپڑا کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں باندھ رہے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ یہ کالا کپڑا اس لیے باندھتے ہیں یہ دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، یہ نظر نہیں لگتی ہماری گاڑی کو۔ لو بھائی، میں نے کہا یہاں کپڑا بھی مشکل کشا بن گیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر تم نے سارے مشکل کشا بنا دیے، بہت سارے مشکل کشا بنا دیے۔ اب چپل بھی مشکل کشا گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے، گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے پرانی چپل، اب وہ چپل بھی مشکل کشا۔ کالا کپڑا باندھ لیں گے، اب وہ کالا کپڑا بھی مشکل کشا ہو گیا۔ بعض لوگ کیا کریں گے، گھوڑی کی جو نال ہوتی ہے نا، گھوڑے کی نال، وہ اپنے گھروں کے باہر دروازے کو اوپر لگاتے ہیں۔ بھائی یہ گھوڑے کی نال کیوں لگا رہے ہو؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے کی نال اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر کی حفاظت ہو، ہمارے گھر کے اندر برکتیں ہوں، دشمنوں سے ہمارے گھر کی ہماری حفاظت ہو۔ لو بھائی، یہاں گھوڑے کے نال کو بھی لوگوں نے مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کتنا اللہ پاک کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں۔ مشکل کشا کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ حاجت روا کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ ہمارا خالق مالک کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ ہاں، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر لوگوں نے کتنے مشکل کشا بنائے۔ آپ اندازہ کر لیں کوئی گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، آپ اندازہ کر لیں گھوڑا ایک جانور ہے، اللہ پاک نے گھوڑے کو کیوں پیدا کیا کہ ہم اس پر سواری کریں، اپنے کام میں اس کو لے کے آئیں۔ اللہ پاک نے گھوڑے کو ہمارے خدمت کے لیے بنایا،